16واں باب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مخفی مہربانیوں اور بندوں پر احسانات کے بیان۔ اس باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا ذکر ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے اس کا نام الحکم ہے، جس کا معنی حکمت کی باتیں، یعنی یہ حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور جب سوچ بدل جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اس باب میں ایسی بہت ساری باتوں کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مخفی مہربانیاں بندوں کے اوپر ہیں اور اس کے احسانات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے۔ انسان دنیا میں اعمال کرے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو کبھی کبھی کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے وہ نعمتیں جو وعدہ فرما رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائی، کہ جنت جیسی عظیم نعمت ہمیں یہاں عطا فرما دیتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، اس کی دو وجہ ہیں۔ دنیا کو بندوں کے لیے دار الجزا نہیں بنایا، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اتنا عظیم ہے کہ یہ دنیا اس کو سما نہیں سکتی، یہ دنیا اس کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ادنیٰ درجے کے جنتی کو اتنی بڑی مسافت کی جنت ملے گی کہ جس کو وہ 700 سال میں طے کرے۔ اگر انسان پوری دنیا کا پیدل بھی چکر لگائے تو 3-4 سال سے زیادہ تو اسے نہیں لگیں گے، لیکن یہ 700 سال کی مسافت کتنی عظیم ہوگی، یہ ایمان لانے کی بات ہے، عقل میں انسان کے نہیں آتی، جو ادنیٰ درجے کے جنتی کو ملے گی۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ادنیٰ درجے کے مومن کو دنیا اور دنیا سے 10 حصے زائد ملے گا، یعنی پوری دنیا سے 10 گنا زائد، کتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ درجے کے مومن کو، اور پھر اس سے اوپر کے حضرات کو، تو یہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بلند ہے، اور دنیا جیسی چھوٹی سی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس میں وہ نعمتیں آ سکیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو اطلعت امرأة من نساء اہل الجنة علی اہل الارض، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے، لأضاءت ما بینہما، تو آسمان اور زمین کی جتنی فضا ہے اس پوری فضا کو روشن کر دے، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا بِرِيحِهَا، اور اپنی خوشبو سے بھر دے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ایک جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کی یہ کیفیت بیان کی، تو انسان کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کیا عظیم نعمتیں ہوں گی۔ یہ حدیث شریف مسند احمد میں ہے اور بخاری شریف و مسلم کے روات کی شرط پر بالکل مستند حدیث ہے۔ اب آج کل یہ بھی ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ احادیث میں سے ہر حدیث کے اندر شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ ثابت بھی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ اگر مستند اکابر نے لکھی ہے تو اس کے اندر یقیناً ثبوت ہوتا ہے، لیکن یہ آج کل فتنہ چلا ہوا ہے، جیسے غلط حدیثیں پھیلانے کا فتنہ چلا ہوا ہے،
اسی طرح صحیح حدیثوں کے اندر بھی اعتراضات کرنے کا فتنہ چلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے بچائے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں وہ دنیا میں نہیں سما سکتی، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی شان اور اس کا مقام اتنا بلند اللہ تعالیٰ اس کا مقام رکھتے ہیں کہ اس کو اس ناپائیدار جگہ میں اور اس فانی ہونے والی جگہ میں انعام نہیں دینا چاہتے۔ تو حقیقت میں جو انعام ملے گا، حقیقت میں جو بدلہ ملے گا، وہ آخرت کا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اور اگرچہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انعامات نقد بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ نقد انعامات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون اتارتے ہیں، اطمینان اتارتے ہیں، اور روحانی لذتیں عطا فرماتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فرماتے ہیں صرف آخرت کے گھر کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے بدلے کی جگہ مقرر فرمایا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دنیا کا گھر اس کو سما نہیں سکتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ یہ دنیا بے بقا ہے، اس میں بدلہ دینے سے ان کے مرتبے کو اللہ نے بلند سمجھا، ان کے مرتبے کو بلند ٹھہرایا، یعنی ایمان والوں کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ ان کو اس فانی جگہ بدلہ دے فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لیے آخرت کا گھر مخصوص فرما دیا ہے اور دنیا کو مقرر نہیں فرمایا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو بدلہ ان اعمال کا مومنین کو وہ دینا چاہتا ہے، یہ دنیا اس بدلے کو کسی طرح نہیں سما سکتی، اس لیے کہ بہت چھوٹی ہے، اور وہاں ادنا مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس قدر ملے گا کہ اس کی مسافت 700 سال میں ختم ہو، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ ادنا مومن کو دنیا اور دنیا سے 10 حصہ زائد ملے گا۔ یہ تو مقدار کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سما سکتی، اس لیے کہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، اور وہاں جو کچھ ملے گا وہ پاک صاف ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی ایک حور کا کنگن، اگر اس کے کنگن کا نور دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے اور مٹ جائے۔ یہ ایک وجہ ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبے کو بہت بلند بنایا ہے۔ دنیا میں جو کہ فانی اور ختم ہو جانے والی ہے، ان کو بدلہ دینا ان کے بلند مرتبے کے خلاف ہے۔ ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچا ہے کہ ایسی فانی اور بے ثبات جگہ میں ان کو بدلہ دے، اس لیے آخرت کا گھر بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے، اور یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے، اس لیے کہ اس کے لیے وہاں وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں جو اس کے خیال اور وہم سے باہر ہیں۔ دوسرا ارشاد جو شیخ کا یہاں مذکور ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو ظاہری نعمتیں عطا فرماتے ہیں دنیا میں، راحتیں، لذتیں، لیکن نیکی کی حلاوت اس کے ساتھ میسر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تو محروم کر دیتے ہیں لیکن اپنی بندگی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور نیکی کی حلاوت اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ دنیاوی لذتوں میں منہمک ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں گویا کہ راحت میں ہوں اور یہی اصل راحت ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ بعض اوقات اس راحت اور لذتوں کی حالت میں نفس کو جب مزہ آ رہا ہے تو عبادت کی جو اصل لذت ہے اور اللہ کی بندگی کی جو لذت ہے، بعض اوقات وہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ تو اس طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے، ہر چیز کی حقیقت پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جو تکلیف میں ہو اور اس کو ظاہری طور پر دنیا میں لذتیں نہ ملی ہوں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بس تکلیف میں ہی ہوں اور پریشانی میں ہی ہوں، حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بندگی کی توفیق دی ہوئی ہے اور اپنی اطاعت کی لذت دی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے،
تو اس دولت سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، اس دولت کی طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حدیث شریف کا جو اس موقع پر مجھے یاد آیا۔ حضرت مولانا طاہر حسن گیاوی رحمہ اللہ بہت بڑے مناظر تھے، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ان کو اپنے ارشادات سے معمور فرما رہے تھے، تو ایک صحابی دیر سے مجلس میں حاضر ہوئے، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، تو آگے جو صاحبات بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کو جگہ نہیں ملی، ان کو پیچھے جگہ ملی، وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، کیونکہ یہی دستور ہے مجلس کا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے جگہ نہیں تھی، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دنیا کی مال و دولت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے۔ دنیا کے مال و دولت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اتنے میں آگے سے ایک صحابی جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی ضرورت کے لیے اٹھے مجلس مبارک سے، جیسے گلا صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے، یا کسی ضرورت کے لیے وہ مجلس مبارک سے اٹھے اور پیچھے کی طرف گئے۔ تو یہ صحابے جو دیر سے آئے تھے یہ بھی کسی ضرورت کے لیے وہاں سے اٹھے اور ان صحابی کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور ان صحابی کے پیچھے جا کر انہوں نے ان سے بات کی، کہا کہ دیکھو تم کافی دیر سے مجلس مبارک میں آئے ہوئے ہو اور تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فائدہ اٹھایا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو میں پیچھے بیٹھا ہوں، تمہاری جگہ آگے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تم اپنی جگہ پہ بیٹھو گے، میں اپنی جگہ پہ، لیکن تم ایسا کرو کہ مجھ سے ایک سودا کر لو۔ یہ صحابہ بھی بڑے ہوشیار تھے، بعض اوقات آخرت کے سودے بڑے کرنا جانتے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا تم مجھ سے ایک سودا کر لو۔ وہ سودا یہ ہے کہ میں تمہیں یہ دینار یا درہم، یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اور جب ہم دونوں واپس جائیں گے تو ایسا کرنا تم میری جگہ بیٹھ جانا، میں تمہاری جگہ بیٹھ جاؤں گا، اور تم نے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بہت استفادہ کیا، اب کچھ مجھے بھی آپ کے انوارات زیادہ سے زیادہ لینے کا موقع مل جائے گا، اور یہ روپیہ تمہیں ضرورت ہے، ظاہر غربت کا زمانہ تھا تو تمہاری ضروریات میں پورا ہوگا اور تمہاری ضروریات میں کام آئے گا، تو یہ سودا مجھ سے کر لو۔ یہ بات انہوں نے ان سے کی، تو وہ صحابی جو تھے ان کو بھی یہ خیال آیا کہ ہاں میں اتنی دیر سے خدمت میں حاضر تو ہوں، تو اب میں یہ سودا کر لیتا ہوں، اس میں میرا کوئی نقصان تو نہیں ہے، اس میں اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کروں گا اس پیسے کو، اور خدمت میں آپ کی جو ہے میں پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں گا اور یہ آگے بیٹھ جائیں گے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان سے سودا کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے وہی روپیہ یا درہم دینار جو کچھ تھا وہ نکال کر ان کو اسی وقت دے دیا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جب یہ دونوں واپس گئے تو جو صحابی دیر سے آئے تھے وہ ان پہلے صحابی کی جگہ جو خالی تھی وہاں بیٹھ گئے، اور یہ جو دوسرے صحابی تھے یہ پیچھے ان صحابی کی جگہ پر بیٹھ گئے جو دیر سے آئے تھے۔ اب جب یہ صحابی آگے بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ابھی آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی تھوڑی دیر پہلے دنیا کی مال و دولت کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی مال و دولت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ بات تو صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا، پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا کہ اس طرح ہم گئے تھے کسی ضرورت سے پیچھے، تو میں نے ان صحابی سے یہ سودا کر لیا، تو دیکھیے میں یہ مال و دولت نے تو
جو ہے مجھے آپ کے قریب کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو جواب ہے یہ انبیاء کا جواب ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں، نبی کا جو علم ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو میری بات اور زیادہ ثابت ہو گئی، اس سے تو میری بات اور زیادہ ثابت ہو گئی، یہ درہم اور دینار جب تک تیرے پاس تھا اس نے تجھ کو مجھ سے دور کیا ہوا تھا، اس کو قریب کیا ہوا تھا، اب اس کے پاس چلا گیا تو اس کو مجھ سے دور کر دیا، تجھ کو قریب کر دیا۔ یعنی یہ دینار جو ہے، اسی دینار نے تو تجھ کو دور کیا ہوا تھا جو تیرے پاس تھا، اب جب یہ دوسرے کے پاس چلا گیا تو اس کو مجھ سے دور کر دیا اور تجھ کو میرے قریب کر دیا، تیرے پاس سے نکل گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو روپیہ پیسہ اور مال و دولت ہے یہ خاصیت رکھتا ہے کہ آدمی کو اللہ سے دور کرے، لیکن اس کے خرچ کرنے میں یہ خاصیت ہے کہ آدمی کو اللہ کے قریب کرے، یعنی اس کو جتنا ہو سکے خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو اس سے اللہ کے قرب ہوگا اور اللہ سے رسول کا قرب نصیب ہوگا اپنے پاس سے خرچ کرنے میں۔ تو یہ بات جو شیخ کا ارشاد تھا اس سے یہ واقعہ اس طرح مناسبت رکھتا ہے کہ ظاہری دنیا اور دنیا کی لذتوں میں ہم جب مشغول ہوتے ہیں تو بعض اوقات نیکی کی حلاوت اور یہ جو طاعت کی لذت ہے اس سے محرومی ہوتی ہے، اور اس کی طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور جب ہم دنیا میں تکلیفوں میں اور دنیاوی لذتوں سے دور ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ کی اطاعت اور بندگی کی لذت اور حلاوت مل رہی ہوتی ہے، اس کی طرف بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات تجھ کو دنیاوی خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور نیکی کی حلاوت سے محروم کیا، اور بسا اوقات دنیا کی لذتوں سے محروم کیا اور بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ فائدہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مزیدار چیزیں عطا فرماتے ہیں اور تو اپنی عقل کی کمی سے ان میں مشغول ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق اور اس کی حلاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ جب نفس دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے تو نیکی کی لذت اس کو کیسے آ سکتی ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرما دیتے ہیں، اور ظاہری نظر میں جو شخص ظاہر بھی ہوتا ہے، ظاہری نظر سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو محرومی اور بدنصیبی سمجھتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں بندگی کی توفیق اور اس کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ظاہری عطا اور ظاہری محرومی پر اپنی نظر نہ رکھے، بلکہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ کر ہر وقت کا حق ادا کرے۔ یعنی ہر وقت کا ایک حق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس وقت کا حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور گویا وہ پھر اللہ کا اطاعت گزار بندہ شمار ہوگا۔ اور جب اللہ نے تکلیفیں یا نعمتوں کے علاوہ دوسری حالتیں عطا کی ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اس وقت کا حق یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ یہ ہر وقت کا ایک حق ہے، اس حق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا